جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال اور زندگی کے بعد موت ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت ہے، اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ تکبر سے
اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیاء ہیں بیٹیاں، جل کے خود کو روشنی دے وہ دیا ہے بیٹیاں۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے، اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ یہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اچھے بن کر جیو۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ قدر کیجیے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اصولوں کی جگہ جذبات سے کام کیا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ بھی سکتی ہیں، ٹوٹا ہوا انسان نہیں۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی بھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرائیں مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے
زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقایا 90% خوشیاں آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا یا مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں، یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ سوال و جواب سے شناسائی بڑھتی ہے، اور جہاں پر کوئی تعلق نہ ہو وہاں پر شناسائی بڑھانے سے گریز ضروری ہے۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا، وفاداری اندھیروں کے ساتھ کام آتی ہے۔ منافق چہروں سے واقف ہوں میں، وہ الگ بات ہے، احترام کرنا اپنی فطرت میں شامل ہے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجائیں۔ ندی جب کنارہ چھوڑ دیتی ہے، راہ کی چٹان تک توڑ دیتی ہے۔ بات چھوٹی سی اگرچہ جائے دل میں تو زندگی کے راستوں کو بھی موڑ دیتی ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہارے قلب کی درستگی ہی ایمان کی درستگی ہے۔ اپنے دل کی راہ مستقیم رکھنا۔ محبت کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناکامی کبھی بھی مجھ سے کامیاب ہونے کا عزم نہیں چھین سکتی۔ لوگ جوگ در جوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم کہاں خاک تماشا کیا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ آپ کو زندہ مار دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں اپنا خیال رکھنا۔
ہم فقیروں سے دعاؤں کا کہا ہی نہ کرو، رد ہوئے ہم تو تمہارا بھی یقین جائے گا۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے شکوہ نہیں رہتا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ لوگ سخت مزاج اس وقت ہو جاتے ہیں جب ان کی نرم مزاجی کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے تو لوگ کیوں پتھر مزاج ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے رنگین اور خوبصورت صفحہ بچپن کا ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام کسی کو اپنے دل سے دور کرنا ہے، اور جن کے دل صاف ہوں وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کے لیے۔ آنکھیں تب جھلکتی ہیں جب الفاظ اکثر کھو دیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ کر جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان خود کو عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتا نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔